السلام علیکم دوستو، پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم گرامر کا دوسرا پارٹ سیکھیں گے۔ گرامر سیکھنا ہر زبان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے گرامر پر عبور حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم گرامر کا دوسرا پارٹ شروع کریں گے۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسم کی قسمیں۔ بلحاظ تعداد اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی لحاظ کی تعداد سے اگر دیکھا جائے تو اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، جو کسی ایک چیز کا نام ہو، مثلاً مانا۔ مانا کو پشتو میں سیب کہتے ہیں جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے۔ نمبر 2 ونا۔ ونا پشتو میں درخت کو کہتے ہیں، وغیرہ۔ یعنی اسم کی قسمیں میں بلحاظ تعداد دو قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آتا ہے واحد۔ دوبارہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ واحد اسم کی وہ قسم ہے جو کسی ایک چیز کا نام ہو، یعنی یہ واحد وہ ہوتا ہے جو صرف ایک چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلاً منا۔ منا واحد ہے، منا پشتو میں سیب کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ونا۔ ونا پشتو میں درخت کو کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 ہے جمع، جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے نام ہو، مثلاً منے۔ منے جمع کو کہتے یعنی بہت سارے سیب۔ ونے بہت سارے درخت، جمع ہے۔ اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منا لکھا ہوا ہے اور یہ واحد ہے، نیچے منے لکھا ہوا ہے، یہ جمع ہے۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ونا لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا واحد ہے، نیچے ونے لکھا ہوا ہے، یہ جمع ہے۔ جمع اسم کی وہ قسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے نام کو ظاہر کرے۔ عربی زبان میں واحد جمع کے علاوہ بلحاظ تعداد اسم کی تیسری قسم بھی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ پشتو زبان میں عربی کے تثنیے کے چند الفاظ مروج ہے، مثلاً فریقین، والدین، طرفین وغیرہ، مگر پشتو زبان میں اسے بھی جمع ہی کہتے ہیں کیونکہ پشتو زبان میں تثنیہ نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ جتنی چیزیں یا چیزوں کے نام ہو انہیں جمع ہی کہتے ہیں۔ اسمائے جنس، مثلاً اوبا۔ اوبا پشتو میں پانی کو کہا جاتا ہے۔ بریکٹ میں جو دیا ہوا ہے یہ اردو میننگ ہے، اوبا مطلب پانی۔ مالوچ یعنی کہ روئی۔ روئی کو پشتو میں مالوچ کہتے ہیں۔ رانجھا۔ رانجھا کا مطلب ہے سرما، یعنی سرما کو پشتو میں رانجھا کہتے ہیں، رانجھا۔ غنم۔ غنم گندم کو کہا جاتا ہے، غنم۔ واخہ۔ واخہ گھاس کو کہتے ہیں، گھاس مطلب واخہ۔ ماستہ، دہی۔ ویختہ۔ ویختہ بال کو کہتے ہیں۔ پئی۔ پئی دودھ کو کہتے ہیں اور اسے شدے بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ جمع ہی استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے اسمائے مذکر کی جمع بنانے کے طریقے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا آتا ہے جس اسم مذکر کے آخر میں بڑی یہ ہو تو جمع بناتے وقت چھوٹی یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً سڑے۔ سڑے پشتو میں آدمی یا پھر مرد کو کہا جاتا ہے، اور اگر اسی کا ہم جمع بنائیں سڑی، بہت سے آدمی یا پھر بہت سے مرد۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ جو سڑے کا لفظ ہے، یعنی پشتو میں سڑے مرد کو کہا جاتا ہے، تو اس کے آخر میں بڑی یہ ہے، تو اس کو اگر ہم جمع بناتے ہیں
تو لاسٹ میں بڑی اے کے بجائے چھوٹی اے میں تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی جمع میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی سڑے ایک آدمی، واحد مرد یا پھر واحد آدمی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم اسے جمع بناتے ہیں تو آخر میں بڑی اے کو ہٹا کر چھوٹی اے لگا دیا جاتا ہے، اس سے پھر یہ جمع بن جاتا ہے، بہت سے آدمی یا پھر مرد. اور اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے مثال ہیں، جیسے سپے پشتو میں کتے کو کہتے ہیں، سپے کی جمع ہے سپی. لرگے لکڑی کو کہا جاتا ہے، لرگی لکڑیاں جمع. ملگرے دوست واحد، ملگری جمع بہت سے دوست. لختے نالی واحد ہے یہ، لختی نالیاں. زلمے جوان واحد ہے یہ، زلمی بہت سے جوان وغیرہ. یہاں پر اگر آپ ایک مرتبہ اس پر غور کریں تو سپے پشتو میں کتے کو کہتے ہیں، سپے واحد ہے جس کے لاسٹ میں بڑی اے آ رہی ہے، اور سپی جمع ہے جس کے لاسٹ میں چھوٹی اے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح لرگے لکڑی واحد ہے، اس کے لاسٹ میں بڑی اے ہے، لرگی جمع ہے، لکڑیاں بہت سارے. ملگرے ایک واحد ملگرے کی بات ہو رہی ہے تو لاسٹ میں دیکھو یہ آ رہا ہے. لیکن اگر اسی کو ہم جمع بناتے ملگری تو بہت سے دوست. لختے واحد ہے، ایک نالی کی بات ہو رہا ہے، لختی نالیاں بہت سارے نالیوں کی بات ہو رہی ہے. زلمے جوان واحد ہے، زلمی بہت سے جوان وغیرہ. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اسماء مذکر کی جمع بنانے کے جو طریقے اس میں سب سے پہلا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر پھر بھی اس میں کچھ پریشانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر آتا ہے جس اسم مذکر کے آخر میں یہ ہو تو جمع بناتے وقت اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا چرسی، یہ واحد ایک چرسی ہے تو پشتو میں کہیں گے چرسیان. یعنی یہاں پر الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے، بہت سے چرسی. دوبی واحد ایک دوبی ہے تو پشتو میں دوبی کہیں گے. دوبیان بہت سے دوبی. فوزی فوجی، یعنی فوزی پشتو میں فوجی کو کہتے ہیں. فوزیان بہت سے فوجی. درزی واحد ایک درزی. درزیان بہت سے درزی وغیرہ. یہاں پر آپ لوگ ذرا غور کیجئے گا، جیسے سب سے پہلا لفظ ہے چرسی، اس کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہا ہے، یہ واحد ہے چرسی. لیکن اگر اسی کا ہم جمع بناتے تو لاسٹ میں الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں تب جا کے یہ جمع بن جاتے ہیں، جیسے کہ چرسیان بہت سے چرسی. نیکسٹ ہے دوبی، اسی کا بھی بالکل اسی طرح مثال ہے، اس کے لاسٹ میں چھوٹی یہ ہے. اور دوبیان الف اور نون کا اضافہ کیا ہوا ہے، بہت سے دوبی. فوزی واحد ایک فوجی ہے، فوزیان بہت سے فوجی. درزی ایک درزی ہے، درزیان بہت سے درزی ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 3 میں آتا ہے ہمارے پاس جس اسم مذکر کے آخر میں الف واو یا ہے ہو تو جمع بناتے وقت اس کے آخر میں گان بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا بابا، بابا کو پشتو میں بابا کہتے، تو اردو میں بھی بابا ہی کہتے. باباگان، باباگان بابا کی جمع ہے. بوڑھا، بوڑھا پشتو میں بوڑھے کو کہتے ہیں، واحد ایک بوڑھا ہوگا اسے کہیں گے بوڑھا. بوڑھاگان بوڑھے. سنڈا، سنڈا بھینسا کو کہتے، واحد ایک بھینسا سنڈا. سنڈاگان بھینسے. شادو بندر، واحد ایک بندر. شادوگان بہت سے بندر. آلو ایک آلو، واحد آلو کی بات ہو رہی ہے. آلوگان بہت سے آلو. میلو ریچھ، واحد ایک ریچھ کی بات ہو رہی ہے. میلوگان بہت سے ریچھ یعنی جمع ہے. سادہ، سادہ کو پشتو میں سادہ کہتے ہیں. ساداگان سادے لوگ، بہت سارے لوگ. شودا بیوقوف،
واحد ایک بیوقوف، شوداگان بہت سے بیوقوف یعنی جمع ہے، شہزادہ شہزادہ ایک واحد شہزادے کی بات ہو رہی ہے، شہزادگان شہزادے یعنی جمع ہے بہت سارے۔ مجھے امید ہے یہ تیسرا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ بھی کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے، بس جس اسم مذکر کے آخر میں الف واو یا ہے ہو تو جمع بناتے وقت اس کے آخر میں گان بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے مثالیں دیے ہوئے میں نے، ان مثالوں کو آپ دیکھ کر اپنی پشتو گرامر کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ تھا گرامر کا دوسرا پارٹ جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اور اگر کسی طرح سے بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔